السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 199 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المؤمن علی الخلال کلیہا، مومن کی طبیعت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے، الا الخیانۃ والکذب، سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بری عادتیں ہیں کہ اگر وہ واقعی مومن ہے تو جھوٹ اور خیانت سے بچے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا اور خیانت بھی نہیں کرے گا۔ اگر یہ دونوں بڑی بیماریاں ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ ایمان کامل نہیں ہے، ابھی بہت کمی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کذب العبد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک میلا، تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، من نتن ما جاء بہ، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، جس طرح اس مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اچھی طرح محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کے بندے بھی اس کو محسوس کر لیتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔ عن سفیان بن اسید الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کبرت خیانتاً، یہ بہت بڑی خیانت ہے، ان تحدث اخاک حدیثاً وہو لک بہ مصدق، کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو، وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ، کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو اس حال میں کہ وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بہرحال جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن کچھ صورتیں ہیں جن میں اور بھی یہ ظلم بڑھ جاتا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر بڑا بھروسہ کرتا ہے، پورا اعتماد کرتا ہے اور تم کو بالکل سچا سمجھتا ہے، لیکن تم اس کے حسن ظن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولتے ہو، اسے دھوکہ دیتے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ عن خرین ابن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی، فلما انصرف، جب آپ اس سے فارغ ہوئے، قام قائما، تو ایک دم کھڑے ہو گئے، فقال، اور فرمایا، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ 3 مرات، کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچو، صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اپنی جگہ پر بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، اس کو بھی شرک کے مقابلے کا گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔
ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین صبر وہو فیہا فاجر، کہ جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی یقتطع بہا مال امرئ مسلم، تاکہ وہ اس کے ذریعے مسلمان آدمی کے مال سے مار لے، لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان، یعنی مال سے مار لے کیا مطلب؟ اس کے مال سے کھائے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ عن نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر مار لیا، فقد اوجب اللہ لہ النار، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی، وحرم علیہ الجنت، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ فقال لہ رجل، پس فقال لہ رجل، حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگرچہ وہ کوئی معمولی سی چیز بھی ہو، قال وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہنی ہی ہو، مطلب یہ ہے یعنی اگر بالکل معمولی اور بے حیثیت قسم کی کوئی چیز بھی جھوٹی قسم کھا کر کوئی حاصل کرے گا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ عن الاشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقتطع احد مالا بیمین، جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا، الا لقی اللہ وہو اجزم، وہ اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔ ان تینوں احادیث مبارکہ جو ایک ہی موضوع پہ آئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور اللہ کے پاک نام کو استعمال کرنا اور اس کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا جتنی بھی سخت دی جائے وہ عین حکمت ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال ثلاثۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات ہی نہ فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، خوابوا و خسروا، یہ لوگ تو نامراد ہو گئے اور نقصان میں پڑے۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں؟ قال المسبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمد نیچے لٹکانے والا، یعنی حد سے نیچے لٹکانے والا، والمنان، اور احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا چلانے والا، اپنا سودا بیچنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی معاملے میں جھوٹی قسم کھانا اور اللہ پاک کے نام کو
غلط استعمال کرنا، اسی طرح سودے کو بیچنے کے لیے گاہک کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اس کو یقین دلانا، یہ بھی اسم الہی کا نہایت بے محل استعمال ہے اور غلط حرکت ہے، اور اس لیے یہ جھوٹ کی سنگین قسم ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے شخص کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ غصے میں ہوں گے اور ہم کلامی بھی نہیں فرمائیں گے، اور اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں اٹھے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی بخشش سے بھی محروم رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر اچھے کام کرنے والا بنائیں اور ہر برے کام سے بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔